ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 24 نومبر سن 2023 بروز جمعۃ المبارک جامعۃ الخیر جوہر ٹاؤن لاہور میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب لوگ جمع ہیں. گفتگو کا عنوان ہے مسجد اقصیٰ کی پکار اور امت مسلمہ کی ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسجد اقصیٰ کا نام لے کر ذکر کیا ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ
اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ کون سی مسجد ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت والا بنایا ہے۔ اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کیوں کروایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ لنریہ من آیاتنا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء کا ذکر ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت جانا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جس کے دو حصے ہیں، ایک زمینی اور دوسرا آسمانی۔ زمینی سفر مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا ہے، اور پھر آسمانی سفر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا اور عرش معلیٰ کا، سدرۃ المنتہا ملائے اعلیٰ کا سفر ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی چڑھنا ہوتا ہے۔ اس آیت میں دو مسجدوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک مسجد حرام۔ مسجد حرام بیت اللہ کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو بنی ہوئی مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ یہ کسی دن کسی زمانے میں بڑی تھی اور بعد کے زمانوں میں بڑھتی گئی۔ آج الحمدللہ دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے مسجد حرام مسجد ہے۔ تو مسجد حرام اس کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے، جو مکۃ المکرمہ میں ہے۔ دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ اقصیٰ کا معنی ہوتا ہے دور، اقصیٰ کا معنی ہے بعید۔ چونکہ یہ مسجد مکۃ المکرمہ سے دور ہے، اس وجہ سے اس کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ اقصیٰ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بعید اور دور کا آتا ہے۔ مکۃ المکرمہ سے لوگ جو سفر کرتے تھے، پیدل کرتے تھے، قافلے جایا کرتے تھے، تو 40 دن لگتے تھے مکے والوں کو مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ جانے کے لیے۔ اس زمانے میں مسجد اقصیٰ ملک شام میں تھی، یہ شام کا علاقہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام بہت بڑا تھا، یہ ایک بڑا ملک تھا۔ اس کا ایک علاقہ سوریہ کہلاتا تھا، اور اسی شام سے پھر فلسطین بنا ہے، اردن بنا ہے، دنیا کے کئی ملک بنے گئے۔ پہلے یہ تمام کا تمام علاقہ ملک شام کہلاتا تھا۔ جیسے پاکستان یہ پہلے ہندوستان کا حصہ تھا، ہندوستان بہت بڑا تھا، اس میں سے پاکستان ایک ملک بن گیا، پھر پاکستان میں سے ایک ملک بنگلہ دیش بن گیا، تو ہندوستان پہلے کے مقابلے میں چھوٹا ہو گیا۔ اسی طرح ملک شام بہت بڑا تھا، اور یہ مسجد اقصیٰ ملک شام کے اندر تھی۔ بعد میں یہ اردن کا حصہ بنی۔ 1948 میں پھر ایک سازش اور منصوبے کے تحت اس علاقے پر جو مسلمانوں کا علاقہ ہے یہودیوں نے قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے اسرائیل نام سے ملک بنا دیا۔ اب یہ اسرائیل کے اندر ہے، اب یہ اردن میں نہیں ہے، اب یہ شام کے علاقے میں نہیں ہے۔ شام چھوٹا ہو گیا، صرف سوریہ جو ہے وہ اب شام کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دو مسجدوں کا ذکر کیا، ایک مسجد حرام
اور دوسری مسجد اقصی۔ مسجد حرام میں نے عرض کیا خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے ارد گرد جو ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں بیت اللہ بنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ سب سے پہلے بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنا ہے، باقی دنیا سب بعد میں بنی۔ سب سے پہلے زمین پر اللہ نے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو بنوایا، اور بیت اللہ کے بعد جو دنیا میں نمبر 2 پر سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ تو بیت اللہ سب سے پہلے اور بیت اللہ کے بعد مسجد اقصی، پھر بعد میں دنیا بنی ہے۔ ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو اور فرمان کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا، بخاری شریف میں روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ بنا، اور اس کے بعد مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یہ بیت المقدس بنا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ اور فرق تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی، 40 سال کے بعد بیت المقدس بنا۔ پہلے بیت اللہ بنا، پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس اور مسجد اقصی بنی۔ بیت اللہ اور مسجد حرام خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، سب سے پہلے ملائکہ نے کی، اور اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ باپ بیٹے نے کی، باپ بھی نبی اور پیغمبر اور بیٹا بھی نبی اور پیغمبر۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر پھر بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی تعمیر اگرچہ پہلے فرشتوں نے بھی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد اس کے اندر تعمیر ہوئی حضرت جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی جب قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنی کچھ خواہشات کا اظہار کیا، کیونکہ قریش مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو حتیم کے حصے کو پیسے ختم ہو جانے کی وجہ سے باہر نکال دیا تھا، یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، اور پھر انہوں نے اس کے 2 دروازوں کی بجائے 1 دروازہ بنا دیا تھا، اور دروازے کو بھی اونچا کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر بناؤں جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور یہ حتیم کا حصہ جو خانہ کعبہ سے باہر ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ مگر تعمیر میں الگ ہو گیا، تو اس کو میں دوبارہ بیت اللہ کا حصہ بنا دوں، لیکن کہیں لوگوں میں آپس میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، لوگوں میں کہیں اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا، تو پھر اس کی تعمیر کی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد ان کی تعمیر ان کی مخالفت میں ختم کر کے حجاج بن یوسف ظالم نے کی تھی۔ اس لیے جو موجودہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے، یہ حجاج بن یوسف کا تعمیر کردہ ہے، اور اس کے بعد پھر کسی نے بیت اللہ کو نہیں چھیڑا اور خانہ کعبہ کو نہیں چھیڑا۔ اگرچہ اس کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی، مگر اس تعمیر کی جو نسبت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، شہرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، خانہ کعبہ بنایا، بنانے والے تو اور بھی تھے، مگر قبولیت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، قبولیت اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی،
ان کے اخلاص کی وجہ سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسبت ہو گئی۔ اسی طرح پر مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کی سب سے پہلے تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اور ان کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ عبداللہ، اسرا کا معنی ہے بندہ، ایل کا معنی ہے اللہ، تو معنی اس کا ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ پھر یہ چھوٹی ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور سلیمان علیہ السلام نے تو بڑے شاہانہ انداز میں مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، کیونکہ ان کے تابع جنات بھی تھے، تو انہوں نے جنات سے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، بیت المقدس کی تعمیر کروائی، اور خود نگرانی فرماتے رہے اور مسجد اقصی کی تعمیر کرواتے رہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صرف انسانوں پر حکومت عطا نہیں کی تھی، ہوا بھی ان کے تابع تھی، پرندے بھی ان کے تابع تھے، اور جنات بھی ان کے تابع تھے۔ ایسی بادشاہت آج تک اللہ نے کسی کو نہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے دی نہ سلیمان علیہ السلام کے بعد دی، جو حکومت اور بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ زمین پر حکومت، فضا اور ہوا پر حکومت، انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، یہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ جس طرح بیت اللہ کی تعمیر کی نسبت اور شہرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اسی طرح پر مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر کی شہرت اور نسبت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ بیت اللہ کی تعمیر منسوب ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور بیت المقدس کی تعمیر منسوب ہوتی ہے، مسجد اقصی کی تعمیر منسوب ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ مسجد اقصی جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اللہ نے اس مسجد کا تذکرہ بھی کیا، اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا، اور اس کا ذکر اللہ نے مختلف انداز میں کیا۔ پہلا تو اللہ نے یہ ذکر فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم نے مسجد اقصی کے بیت المقدس کے ارد گرد کا جتنا علاقہ ہے اس کو ہم نے برکت والا بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد کو برکت والا بنایا۔ دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہاں بھی مراد مسجد اقصی کا علاقہ ہے کہ ہم نے اس علاقے کو برکت والا بنایا۔ تیسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں پر بھی مراد یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کے ارد گرد کا علاقہ ہے۔ اللہ کئی جگہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو برکت والا بنایا۔ چوتھی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ہم نے برکت والا بنایا، یہاں پر بھی اللہ اس کا۔ پانچویں آیت، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 23، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا فرما رہے ہیں۔ تو جب مسجد اقصی اور بیت المقدس کے ارد گرد کا علاقہ برکت والا ہے تو مسجد اقصی کتنی برکت والی ہوگی۔ جب مسجد اقصی کی وجہ سے پورا علاقہ برکت والا ہو گیا، میں اگر یہ کہوں کہ جامعۃ الخیر کی وجہ سے جوہر ٹاؤن کا علاقہ برکت والا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں،
اللہ اس کو بھی بابرکت بنا دے، آمین کہہ دے۔ تو جب میں یہ کہوں کہ جامعۃ الخیر کے ارد گرد والے علاقے کو برکت والا بنا دیا گیا، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جب اس کی وجہ سے ارد گرد کا پورا علاقہ برکت والا ہے تو یہاں خود کتنی برکت ہوگی۔ تو جب قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو بابرکت بنایا۔ تو جب بابرکت ارد گرد کا علاقہ ہے تو خود مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کتنی برکت والی ہوگی۔ اور برکت کا معنی بھی سمجھ لیجئے، میں اور آپ اکثر کہتے ہیں دعا فرما دیں اللہ برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت دے۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت کا معنی ہوا کرتا ہے نفع، برکت کا معنی ہوا کرتا ہے فائدہ، برکت کا معنی ہوا کرتا ہے خیر کثیر، کہ اللہ نے بہت زیادہ بھلائیاں رکھ دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے خیر اور بھلائی والا بنایا، بہت زیادہ فائدوں والا بنایا، بہت زیادہ نفع والا بنایا۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے علاقے کو ظاہری طور پر بھی برکت والا بنایا اور باطنی طور پر بھی برکت والا بنایا۔ ظاہری طور پر تو یوں برکت والا بنایا کہ پروردگار عالم نے وہاں پر سبزہ، وہاں شادابی، وہاں پر خوشحالی، وہاں پر باغات، وہاں پر فروٹ، وہاں زیتون کے بڑے بڑے درخت اور باغات، وہاں پر پھل، وہاں پر بہت ساری چیزیں اور پیداوار، اللہ نے یہ ظاہری طور پر اس کو آباد اور سرسبز و شاداب علاقہ بنایا۔ یہ تو ظاہری برکت ہے، اور روحانی اور دینی اعتبار سے بھی اللہ نے اس علاقے کو برکت والا بنایا کہ وہ ارض انبیاء ہے، وہ سرزمین انبیاء ہے۔ پوری دنیا میں کسی ملک اور علاقے میں اتنے نبی اور پیغمبر نہیں آئے جتنے نبی اور پیغمبر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد علاقہ جو اس وقت میں شام کہلاتا تھا، پھر یہ اردن کا حصہ بنا اور اب یہ فلسطین کا علاقہ کہلاتا ہے۔ جتنے نبی اللہ نے اس علاقے میں بھیجے ہیں اتنے نبی اور کسی جگہ نہیں بھیجے۔ میں نے آپ کو بتایا اسرائیل یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ان کا تو لقب ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، نبیوں کے والد۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبی پیغمبر آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کتنے نبی آئے؟ 4000 نبی اور پیغمبر آئے ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ 12 کے 12 اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، اور انہی بیٹوں میں ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، جن کو اللہ نے بڑا حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی، جن کے نام پر قرآن کریم میں سورت ہے سورہ یوسف۔ یہ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یہ کتنے بڑے اونچا مقام ان مرتبہ ان کا ہے کہ تمام کے تمام کے اندر نبی، نیچے اوپر اوپر نبی ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی اور پیغمبر ہیں۔ گویا ان کے والد کے جو والد ہیں، گویا دادا یوسف علیہ السلام کے دادا کے بھائی بھی نبی اور پیغمبر ہیں۔ اور یہ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان سے تو 4000 اللہ نے نبی اور پیغمبر بھیجے، مگر اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بھائی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے ایک ہی نبی اور پیغمبر بھیجا، جس کو آمنہ کا لال تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مگر وہ تمام ہزاروں نبیوں سے آگے بڑھ گئے، ان کے امام بن گئے۔
تو یہ جو علاقہ ہے فلسطین کا علاقہ، مسجد اقصی کا علاقہ، یہ برکت والا ہے، دنیاوی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، باطنی اور روحانی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر سرسبز شاداب باغات، فروٹ پھل اور خوشحالی یہاں ہے، اور روحانی طور پر اور باطنی طور پر، روحانی اور باطنی طور پر یہ سرزمین انبیاء ہے، اور روحانی طور پر اس لحاظ سے بھی یہ برکت والا علاقہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اور نبیوں پر اللہ کی وحی اور صحیفے اسی علاقے میں نازل ہوئے۔ صرف قرآن کریم ہے جو مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور اور تمام پیغمبروں پر صحیفے اور اللہ کی وحی جو اتری وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں اتری۔ اکثر کتابیں اور اللہ کی وحی وہاں پر اتری۔ یہ کتنا برکت والا علاقہ ہوا، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ یہ کتنی اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس مسجد کو اللہ نے بڑی عظمت عطا کی، اس کے ارد گرد کو اللہ نے بڑی برکت، پہلا تو یہ کہ اللہ نے اس کو برکت والا کہا، اور دوسرا قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس علاقے کو اللہ نے مبارک بھی کہا، اس کو مقدس بھی کہا۔ یہ نام بھی اللہ نے قرآن کریم میں اس کو دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے۔ پہلے میں نے وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جن میں اللہ نے اس علاقے کو برکت والا کہا، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ مقدس ہے، یہ بڑی عظمت والا ہے، برکت والا بھی ہے اور عزت والا علاقہ بھی ہے۔ اور پھر اس علاقے کو اللہ نے قرآن کریم میں محشر بھی کہا۔ من دیارہم لأول الحشر، ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کے لوگ یہاں جمع ہوئے، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ میدان محشر بھی قیامت کے دن اسی علاقے میں قائم ہوگا، اس لیے اس کو محشر بھی کہا گیا ہے۔ اس جگہ کو اللہ نے رہنے کی جگہ کہا ہے کہ اگر بسنا ہے تو بسنے کی جگہ یہ ہے، چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو یہاں ٹھکانہ دیا۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں اولاد یعقوب کو، بنی کا معنی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ قرآن کریم میں جہاں جب تم پڑھو بنی اسرائیل تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس سے مراد اولاد یعقوب علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اور اللہ نے اس علاقے کا ذکر کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین۔ یہ ان آیتوں میں جس جگہ کا ذکر ہے وہ بھی یہی جگہ ہے جو ارض فلسطین ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، تو مریم علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا سورہ مریم میں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، مکان قصیہ سے مراد ہے بیت اللحم، اور بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے کیا، اور یہ بھی فلسطین کا علاقہ ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ قرآن میں طالوت اور جالوت کا قصہ آتا ہے، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، یہ بھی فلسطین کا علاقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے قرآن کریم کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا کہ لشکر سلیمانی آ رہا ہے، تم اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں تمہیں روند ڈالیں اور تمہاری موت ہو جائے۔ تو یہ جو وادی نملہ ہے یہ بھی اسی فلسطین کے علاقے میں ہے جہاں چیونٹی نے چیونٹیوں کو خطاب کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا۔ تو میں نے آپ کو کچھ مسجد اقصیٰ کی اور بیت المقدس کی تاریخ بتائی، اس کی اہمیت بتائی، اس کی عظمت بتائی،
کہ یہ برکت والی مسجد ہے، برکت والا علاقہ ہے، یہ عزت و حرمت اور عظمت والا علاقہ ہے، عزت و حرمت والی مسجد ہے۔ اور یہ اسی طرح پر اس کا قرآن کریم میں کئی مرتبہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی ساری عظمتیں اپنی جگہ، مگر اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک یہاں پر لگے۔ جب تاج و تخت ختم نبوت عظمت قرآن، حضور علیہ السلام کے جب پاؤں مبارک اس مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس پر لگے تو مسجد اقصیٰ کی شان کو 4 چاند لگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرانا تھا تو اللہ تعالیٰ مکۃ المکرمہ سے سیدھا آسمانوں پر لے جاتا، وہیں سے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ ام ہانی یہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی سگی بہن ہے، ان کی حقیقی بہن ہے۔ حضور علیہ السلام گویا اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں آرام کر رہے تھے کہ رات کے وقت میں گھر کی چھت پھاڑ کر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے، حضور کو جگایا اور حضور کو اٹھا کر اس گھر سے بیت اللہ میں لائے، خانہ کعبہ میں لائے، اور یہ حتیم جو بیت اللہ سے باہر دیوار کھینچی ہوئی علاقہ یہاں آ کر حضور علیہ السلام کو لٹایا، حضور کا سینہ چاک کیا، آپریشن کیا، آپ کا دل مبارک نکالا اور اس پلیٹ میں رکھا جو جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور پھر اس کے بعد زمزم کے کنویں سے پانی لے کر حضور کے دل کو دھویا، دوبارہ دل کو وہاں پر رکھ دیا۔ اور یہاں ایک نکتہ بھی آپ کو بتا دوں کہ علماء اسی واقعے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے کہ تمام اوزار، تمام چیزیں وہ جبرائیل السلام جنت سے لائے تھے۔ اگر جنت کا پانی اعلیٰ ہوتا تو سب سے اعلیٰ نبی کا دل بھی اعلیٰ، اس کو دھونا بھی اعلیٰ پانی کے ساتھ تھا، تو جب باقی اوزار حتیٰ کہ پلیٹ بھی اور باقی چیزیں بھی جس سے سینے کو چاک کیا وہ جنت سے لائے تھے، تو پانی بھی تو جنت سے لے آتے، وہ وہاں سے نہیں لیا، وہ زمزم کے کنویں سے لیا، کیونکہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اعلیٰ پیغمبر کا دل بھی اعلیٰ، اس کو دھونا بھی اعلیٰ پانی کے ساتھ تھا، اور اعلیٰ پانی زمزم کا پانی تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا زمزم کا پانی پی کر جو تم دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، میں نے آپ کو اجمالاً ذرا مسجد اقصیٰ کی تاریخ بتائی، مسجد اقصیٰ کی اہمیت بتائی، بیت المقدس کی حرمت اور اس کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ یہ سرزمین انبیاء ہے، یہ تمام آسمانی کتابوں کے اترنے کی جگہ اور علاقہ ہے، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کے سفر پر روانہ ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو مکے سے لے جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے پہلے حضور علیہ السلام کو مکہ سے ملک شام میں پہنچایا، یہ اس وقت ملک شام کا علاقہ تھا، بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، وہاں تمام نبیوں کو جمع کیا، تمام پیغمبروں کو جمع کیا، اور اب نماز فجر کا وقت تھا، نماز کون پڑھائے؟ ہر ایک نبی امام ہے، ہر پیغمبر امام ہے، ہر رسول امام ہے، سب انتظار میں تھے کہ آج آگے کون کھڑا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر حضور کو آگے کھڑا کر دیا مسجد اقصیٰ میں مصلی پر، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ پیچھے جتنے نبی اور پیغمبر کھڑے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام سے پہلے 1,23,999 نبی اور پیغمبر پہلے آئے، وہ تمام نبی۔ ذرا میرے دوستوں تصورات کی دنیا میں سوچو وہ کیا منظر ہوگا، اپنے آپ کو تصورات میں مسجد اقصیٰ میں لے جاؤ، بیت المقدس میں لے جاؤ، کہ اس بیت المقدس میں اور مسجد اقصیٰ میں
تمام نبی اور پیغمبر جمع ہیں۔ مسجد میں صف کے اندر آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اور خوبصورت پیغمبر یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ تمام نبی اور پیغمبر جمع ہیں۔ مصلی پر آگے کون بڑھے گا؟ تو فرشتوں کے اور فرشتے بھی موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کے سردار، میکائیل علیہ السلام بھی موجود ہے، فرشتوں کی جماعت بھی موجود ہے، یا نبی ہیں یا فرشتے ہیں، انہی کا مجمع ہے۔ اب نماز کون پڑھائے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ یہ تمام نبی اور پیغمبر اپنی اپنی امتوں کے امام ہیں، مگر جو آگے کھڑے ہیں وہ ان نبیوں کے اور ان پیغمبروں کے بھی امام ہیں، یہ اماموں کے بھی امام ہیں، یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ یہ شان اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عطا فرمائی، اس لیے تمام نبی پیغمبر جو آئے ہیں وہ تمام امتوں کے نبی بن کر آئے ہیں، وہ تمام امتوں کے پیغمبر بن کر آئے ہیں، وہ امتوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، تمہیں اللہ نے کتنی بڑی نسبت عطا کی ہے، کس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا اور امتی بنایا ہے کہ تمہیں اس پیغمبر کا امتی اور کلمہ پڑھنے والا بنا دیا ہے جو صرف امتوں کے نبی بن کر نہیں آئے، جو نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں، جو پیغمبروں کے بھی پیغمبر بن کر آئے ہیں، جو رسولوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہوں، میں رسولوں کا بھی رسول ہوں۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت، بیت المقدس کی عظمت، اس کی حرمت بہت اونچی ہے، مگر اس کی اونچی عظمت اونچی ہو گئی اور اس کو چار چاند لگ گئے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک یہاں پر لگے، اور اللہ لایا بھی اس لیے تھا تاکہ مسجد اقصیٰ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، مسجد اقصیٰ کی حرمت میں اضافہ ہو جائے، اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ محبوب پیغمبر صرف بیت اللہ کا امام نہیں ہے، یہ بیت المقدس کا بھی امام ہے، یہ صرف مکے کے امام نہیں ہے، یہ شام اور فلسطین کے بھی امام ہے، یہ صرف اس قبلے کے نبی نہیں ہے، بے اس قبلے کے بھی نبی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا نبی القبلتین، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ میں دونوں قبلے بیت اللہ کا بھی نبی ہوں اور بیت المقدس کا بھی نبی اور پیغمبر ہوں۔ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ مسلمانوں کی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی امامت کی جگہ ہے، اور جب حضور علیہ السلام یہاں آئے، اس کے مصلی پر کھڑے ہوئے اور یہاں نماز پڑھائی، تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے بیت المقدس اب بنی یعقوب کی بجائے، بنی اسرائیل کی بجائے اللہ نے بنی اسماعیل کو عطا کر دی، کہ اب امامت جو ہوگی وہ بنی اسرائیل کی نہیں ہوگی، اب امامت بنی اسماعیل کی ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور آئے ہیں، گویا امامت تبدیل ہو رہی ہے، قیادت تبدیل ہو رہی ہے، سیادت تبدیل ہو رہی ہے، کہ بنی اسرائیل اب تک امام تھے، آج کے بعد بنی اسرائیل امام نہیں ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اور ان کا کلمہ پڑھنے والے امام ہوں گے۔ گویا مسجد اقصیٰ کو اللہ نے حضور کے اور حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ مسجد اقصیٰ جو ہمارے سپرد ہوئی، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے آپ کا معراج کا سفر شروع ہوا، جہاں تمام نبی ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اس مسجد اقصیٰ سے ہماری محبت، اس بیت المقدس سے مسلمانوں کی محبت کئی وجہ سے ہے۔ نمبر ایک تو یاد رکھیے، اس وجہ سے ہماری مسجد اقصیٰ سے محبت ہے کہ مسجد حرام کے بعد، بیت اللہ کے بعد، خانہ کعبہ کے بعد دنیا میں سب سے پہلے تعمیر ہونے والی وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے محبت ہے۔ دوسرا، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کو محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی جگہ ہے، حضور علیہ السلام کا معراج یہاں سے ہوا ہے، اس لیے بھی ہمیں اس سے محبت ہے۔ اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس سے ہماری محبت
محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امامت بھی کرائی، اور اس لیے بھی کہ یہ سرزمین انبیاء ہے۔ اور الحمدللہ یہ آپ کو میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو تمام نبیوں کو مانتی ہو، جو تمام پیغمبروں کو مانتی ہو۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہودی ہمارے نبی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ وہ یہودی صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ واحد دنیا میں مسلمان ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام نبیوں اور پیغمبروں کو مانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ میرا ایمان ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں رسولوں پر، سارے رسولوں پر، میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں حضور پر ایمان لایا، میں کہتا ہوں میں آدم علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، میں نوح علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، میں یعقوب، یوسف، یحییٰ، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں۔ آپ کا اور میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تمام نبیوں کا نہ مانیں۔ تو جب تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے تو اس علاقے پر بھی حق ان کا ہوگا جو تمام نبیوں کے ماننے والے ہیں۔ وہ سرزمین انبیاء ہیں، تو سرزمین انبیاء پر حق ان کا ہے یا ہمارا ہے؟ جواب دو۔ جو تمام نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم مانتے ہیں تورات کو، انجیل کو، زبور کو جو فلسطین کے علاقے میں اتری، ہم قرآن کو مانتے ہیں جو مکہ مدینے میں اترا۔ یہودی تورات کو مانتے ہیں، نہ بائبل اور انجیل کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ عیسائی صرف انجیل کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو جب قرآن کو بھی ہم مانیں، ان تمام کتابوں کو بھی مانیں جو فلسطین میں اتری ہیں، تو مسجد اقصیٰ پر ہمارا حق ہے یا ان کا حق ہے؟ ہمارا حق ہے مسجد اقصیٰ پر۔ ہمارے پیغمبر نے وہاں نماز پڑھائی ہے۔ آخری نبیوں میں جو امام بنے ہیں بیت المقدس کے مصلی کے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ لہذا مسجد اقصیٰ پر ہمارا حق ہے، بیت المقدس پر ہمارا حق ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ اس لیے بھی محبت ہے کہ وہ ہمارا قبلہ رہا ہے۔ مکہ المکرمہ میں جب حضور علیہ السلام تھے تو شروع میں نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، مگر اللہ کا حکم تھا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو، تو رسول اللہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ حضور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اس سائڈ پر اگر کھڑے ہوں تو ادھر ہی بیت اللہ بھی سامنے ہوتا ہی ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے میرے دوستو ہمیں اس سے محبت ہے کہ وہ ہمارا قبلہ رہا۔ مدینے میں بھی حضور کے آنے کے بعد 16-17 مہینے تک نماز ادھر ہی پڑھی گئی ہے۔ میرے دوستو اور بھائیوں، مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہماری محبت کا مرکز ہے، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، وہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ مسلمان گورا ہو یا کالا، وہ عرب ہو یا عجم، مشرق و مغرب۔ میں 5 منٹ آپ کے مزید لے رہا ہوں، آپ مجھے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جلدی تو نہیں ہے؟ کوئی بہت پریشانی تو نہیں ہے؟ تو بیٹھیے پھر سنیے۔ 5 منٹ کے اندر بات کو اب ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ ہمارے سپرد کی گئی ہے، مسجد اقصیٰ پر ہمارا حق ہے۔ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ہمارے نبی اور پیغمبر نے وہاں نماز پڑھائی ہے، وہ ہمارا قبلہ رہا ہے۔ ہم شروع میں نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں، مکے میں بھی رہتے ہوئے حضور پڑھتے تھے، مدینے میں آ کر بھی 16-17 مہینے تک 1.5 سال کے قریب مدینے میں مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر بیت اللہ بن گیا اور قبلہ تبدیل ہو گیا، اب بیت اللہ قبلہ ہے، مگر اس پر بھی ہمارا حق ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پکار کو سنیں اور پکار کو سن کر لبیک کہیں، اور وہ پکار یہ ہے کہ مجھے یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرواؤ، مجھے ظالموں کے قبضے سے آزاد کرواؤ، مجھے غاصبوں کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ اس آواز پر لبیک کہنا اور اس آواز کو قبول کرنا اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے محنت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو سن 15 ہجری میں قبضہ کر لیا تھا اور آزاد کرا لیا تھا، کئی سو سال تک مسلمانوں کے پاس رہی، پھر یہودیوں کا قبضہ ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو آزاد کروایا۔
اب 1948 میں پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد منصوبے کے تحت عربوں کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں اسرائیل ملک نام سے بنوایا گیا۔ یہ ہمارا علاقہ ہے، لہذا اس کی پہلی پکار یہ ہے کہ مجھے آزاد کرواؤ۔ آپ سب کہو، ہم اس پر لبیک کہتے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ مسجد اقصیٰ کی پکار ہے کہ مجھے آزاد کرواؤ، آپ کہیں لبیک لبیک۔ انشاءاللہ ارادہ رکھو، اس ارادے پر بھی ثواب ہے، اللہ جو توفیق دے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہو۔ آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، جب چاہیں وہ نماز پڑھنے دیں، جب چاہیں مسلمانوں کو سجدہ کرنے دیں، جب چاہیں داخل ہونے دیں، جب چاہیں آنے دیں، جب چاہیں نہ آنے دیں۔ وہ سرزمین جہاں نبیوں نے سجدے کیے، جہاں امام الانبیاء نے سجدے کیے، وہ سجدوں کو ترستی ہے، وہ رکوع کو ترستی ہے، وہ نماز کو ترستی ہے، وہ پرانی یاد کو تازہ کرنے کو ترستی ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی پہلی پکار یہ ہے کہ مجھے آزاد کرواؤ۔ دوسری پکار، مجھے آباد کرو، میری مسجد کے اندر ہر وقت عبادت ہونی چاہیے۔ اور تیسری پکار یہ ہے کہ وہاں کے فلسطین جو وہاں کی آزادی کے لیے جانیں دے رہے ہیں، ان کی آواز میں آواز ملاؤ، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ۔ آپ کو معلوم ہے 7 اکتوبر سے آج 24 نومبر ہو گئی ہے، 1 دن 2 دن پہلے تک، اور ابھی 1-2 دن پہلے بھی وہ جنگ بندی صرف مذاق ہے، اب تک اسرائیل اس پر وحشیانہ بمباری کر رہا ہے۔ ہزاروں مسلمان فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ واللہ عالم یہ تعداد صحیح ہے یا نہیں، اب تک 15,000 مسلمان شہید ہو چکا ہے، اور 6,000 کے قریب بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے تعداد کم و بیش ہو، ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ ان کی نسل مٹا رہا ہے۔ یہ بچوں کو شہید اس لیے کر رہا ہے تاکہ آگے مسلمانوں کی نسل ختم ہو جائے، آگے ان کی اولاد ہی نہ چلے، یہ بھی مر جائیں گے جو بڑے ہیں، ان کو بھی مار رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے۔ اور پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں، اور ہسپتالوں پر بمباری، سکولوں پر بمباری، تعلیمی اداروں پر بمباری، گھروں پر بمباری، تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ ہمارے خیر المدارس کے ملتان کے پڑے ہوئے وہاں کئی علماء ہیں، ایک مولوی وائل ہے، میرا اس سے چند دن پہلے رابطہ ہوا، اس نے مجھے تصویریں بھیجی کہ اس کے گھر کے باہر عورتوں، بچوں، بڑوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا یہ میرے بھائی کا گھر ہے، اس پر رات بمباری ہوئی ہے، میرا بھائی زخمی ہے، ہسپتال میں ہے، باقی تمام کے تمام خاندان شہید ہو گیا، اس کی بیوی شہید، اس کے بچے شہید ہو گئے۔ ان بچوں کی پکار سنو، مسجد اقصیٰ مجھے اور آپ کو آواز دے رہی ہے، مسلمانوں متحد ہو جاؤ، مسلمانوں متفق ہو جاؤ۔ آج عالم اسلام کے حکمران تو بزدل بن گئے ہیں، آج وہ تو گھبرا رہے ہیں ہماری کرسی نہ چلی جائے، ہمارا اقتدار نہ چلا جائے، لیکن مسلمان عوام کو اٹھنا چاہیے، آواز نکالنی چاہیے۔ ان مظلوموں کے ساتھ سوشل میڈیا پر جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو سڑکوں پر آ سکتے ہیں وہ سڑکوں پر آئیں، جو بازاروں میں بینر لگا سکتے ہیں لگائیں، جو یونیورسٹیوں میں کر سکتے ہیں، ایک پوری دنیا پر اپنا احتجاج کرو۔ سلام ہے ان قوموں کو جو مسلمان بھی نہیں ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں کتنے بڑے بڑے لاکھوں لوگوں کے مظاہرے ہوئے۔ یہ انسانیت کے اوپر ظلم ہے، یہ ظالمانہ کارروائیاں انسانیت کے ساتھ ہو رہی ہیں، یہ انسانوں پر ظلم ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں چپ ہیں، دنیا کے مسلمان ملک بھی چپ ہیں، سوائے قراردادیں کرنے کے کچھ نہیں۔ میرے دوستو، ایک تو آپ کیا کر سکتے ہیں، جتنی ہو سکے ان کے لیے امداد پہنچاؤ، جس ذریعے سے بھی جا سکے اس امداد کو پہنچاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو۔ نمبر 3، اپنی آواز جو اٹھا سکتے ہو آواز اٹھاؤ۔ اور ایک کام مسجد اقصیٰ کا یہ ہے کہ جو ہمارا خون بہا رہے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم پر بمباری کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہسپتالوں تک نہیں چھوڑتے، وہ ہسپتال جو علاج کی جگہ وہ موت کی جگہ بن گئی، وہاں پر بمباریاں کر کے حتیٰ کہ کئی ڈاکٹر بیچارے شہید ہو گئے ہیں اور کئی ڈاکٹر اس کے نظر ہو گئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی کم از کم غیرت ایمانی کا اتنا تقاضا تو ہے کہ آج ہم یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم اسرائیلی ریسٹورنٹ پر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہمارے پیسے سے وہ بم خرید کر میزائل لے کر ہمارے بچوں پر مار رہا ہے، ہم اپنا یہ پیسہ ان کو نہیں دیں گے، اور ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ جو آج ارادہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ
اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے گواہ ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہو کہ آج کے بعد ہم کبھی اسرائیلی مصنوعات کو استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کو نقصان جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کر دے، اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ زخمیوں کو تندرستی عطا فرمائے، امت مسلمہ کو امت واحدہ بنائے، عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی۔